بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو کمپریہنسو گائیڈنس ہے اباؤٹ فاریکس ٹریڈنگ، اس میں ہم جو ایک کامیاب ٹریڈر کے جتنے بھی سیکریٹس ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے اگر آپ نے فاریکس ٹریڈنگ میں آپ نے حصہ لینا ہو یا آپ نے ایک اچھا فاریکس ٹریڈر بننا ہو۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرا انٹروڈکشن کریں۔ میرا نام سعید محسن شاہ ہے اور میں نے جو فاریکس ٹریڈنگ کی جو ٹریننگ ہے وہ رائزنگ برڈ اکیڈمی سے لیا ہے اور سر آکاش عثمان سے ہے، جو کہ ایک کوالیفائڈ ایس ایس سی اے جو کہ کوالیفائڈ ایس ایس سی اے ہے، اور آپ ابھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی کام کر رہے ہیں اور ایک انٹرنیشنل فاریکس ٹریڈر بھی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو جس چیز کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے وہ ہے فاریکس۔ خود فاریکس کیا ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ فاریکس ایک لارجلی گلوبلی مارکیٹ ہوتی ہے، یعنی مارکیٹ مطلب اس میں سیلنگ اینڈ بائنگ ہوتی ہے۔ ہمارے عام مارکیٹ میں کیا ہوتی ہے؟ بائی اینڈ سیلنگ ہوتی ہے، کس چیز کی؟ گڈس اینڈ سروسز کی۔ تو اسی طرح یہ فاریکس بھی بائنگ اینڈ سیلنگ کے لیے ایک مارکیٹ ہے جو کہ گلوبلی انٹرنیشنل لیول پہ ہے۔ تو یہ اس میں اکثر کرنسیز کے ہوتے ہیں، گولڈ، سلور، کروڈ آئل، اور جو پیئرس آف کرنسیز ہوتی ہے ان کا جو بائنگ اینڈ سیلنگ ہے وہ اس مارکیٹ میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس میں جو روزانہ بیسس پہ 6 ٹریلین ڈالر روزانہ بیسس پہ ٹریڈ ہوتی ہے۔ تو 6 ٹریلین ڈالر کا مطلب ہے 6 کے ساتھ آپ 12 زیرو آپ اس کے ساتھ لکھیں تو بنتے ہیں 6 ٹریلین ڈالر روزانہ بیسس پہ ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم اگر ٹریڈنگ کرنا چاہیں تو ہم صرف اور صرف وائی ٹریڈ فاریکس میں کیوں کریں؟ تو اس میں بہت سے پوائنٹ ہیں، اس میں سے چند نکات یہ ہے کہ اس میں ہائی رینج آف کرنسیز پیئر ہوتی ہے۔ تو آپ مثال کے طور پر روزانہ بیسس پہ یا آپ منتھلی بیسس پہ کتنے کرنسیز پیئر کے ساتھ آپ مارکیٹ میں آ سکتے ہیں، اس کے جو ہائی رینج ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کو اپرچونیٹیز ملتے ہیں ہائی پروفٹ گیننگ کی۔ تو ہائی پروفٹ گیننگ کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہوگا جتنا ہائی پروفٹ ہوں گے اتنا بھی ہائی رسک ہوگا۔ وہ کب ہوگا؟ جب آپ بغیر سیکھے فاریکس ٹریڈنگ میں آئیں گے تو آپ کے لیے ہائی رسک ہوں گے۔ تو آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا اگر آپ نے مارکیٹ میں حصہ لینا ہو۔ ویسے آپ جیسے ایپ انسٹال کر کے آپ فاریکس ٹریڈنگ میں آپ آئیں گے تو آپ کے لیے ہائی رسک ہے۔ تو اس میں ہائی لیکوڈیٹی ہے اور اس میں جو بینک کرپسیز کے جو چانسز ہے وہ بہت لو ہے۔ جس طرح ہمارے پاکستان میں ابھی ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہو گئے، فارماسیوٹیکل کمپنیز ہو گئے، وہ تقریباً اس کا جو زیادہ چانسز ہے بینک کرپسیز کی طرف جانے کا، اور وہ ابھی ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس طرح کے چانسز بہت کم ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہے جو فاریکس ٹریڈنگ میں ہائی فلیکسیبلٹیز ہوتی ہے اور ہائی پوٹینشیل فار فائنینشیل انڈیپینڈنس ہوتی ہے۔ اس میں آپ اگر یہ بھی پوٹینشیل ہے، اگر آپ لوس کر جاتے ہیں تو آپ 2-3 دن میں جلد ہی آپ اس کو ریکور بھی کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ اس میں فلیکسیبلٹیز پائے جاتے ہیں۔ اور ایسنشیلس اس کا جو ٹرمینالوجیز ہے وہ اب کوئی بھی چیز اگر پڑھے، جس طرح آپ کیمسٹری پڑھیں، بایو پڑھیں، یا اس طرح آپ اسلامک اسٹڈیز پڑھیں، تو سب سے پہلے کوئی بھی فیلڈ پڑھے، کوئی سبجیکٹس پڑھے، اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے اس کے ٹرمینالوجیز کو سمجھنا۔ اگر آپ کسی چیز کو بھی پڑھیں تو اگر آپ ان کے جو ٹرمینالوجیز ہے، اصطلاحات ہے، اگر اس سے ناواقف ہو تو آپ اس کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس میں فاریکس ٹریڈنگ میں جس کی جو ٹرمینالوجیز ہے، اصطلاحات ہے، اس میں یہ چند چیزیں ہیں، اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے ایک کامیاب ٹریڈر بننے کے لیے۔ پپس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، لیوریج کے بارے میں، اسپریڈس کے بارے میں، سٹاپ لاس اینڈ ٹیک پروفٹ، یہ مسٹ ہے۔ اگر آپ سٹاپ لاس اینڈ ٹیک پروفٹ کو اگر آپ نہیں سمجھ رہے اور آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہائی رسک ہے، تقریباً آپ کے اکاؤنٹ واش آؤٹ ہوں گے اگر آپ سٹاپ لاس کو لگانے آئے۔ اب کتنے حد تک آپ نے سٹاپ لاس کو لگانا ہے، کتنے حد تک آپ رسک کو، آپ لاس کو بیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ نہیں آئے تو آپ کے اکاؤنٹ واش آؤٹ ہو سکتے ہیں۔
اور یہ اس کا فائدہ کیا ہے اسٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ کا؟ یہ ہے اگر آپ دن میں ٹریڈنگ کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ کیا کریں کہ صبح جس طرح پاکستان میں 5:30 بجے سے سٹارٹ ہوتی ہے روزانہ بیسس پہ، تو آپ نے اسٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ لگا کے آپ نے رکھ دینا ہے، اور جیسے ہی آپ کے آپ نے جو لگایا ہوا ہوتا ہے جس پوائنٹ پہ ٹیک پروفٹ، اگر وہاں تک اگر مارکیٹ پہنچ جائے تو خود بخود آپ کے اکاؤنٹ میں پروفٹ آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح اسٹاپ لاس، اگر مارکیٹ آپ کے اگینسٹ چل رہی ہو تو اگینسٹ چلنے کا مطلب یہ ہے آپ کو زیادہ لاس ہونے کے چانسز تھے تو آپ نے اسٹاپ لاس لگا کے رکھا، تو وہ ایک حد تک آپ کے لاس کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ جتنے بھی مارکیٹ آپ کے اپوزٹ جائے آپ کا کوئی لاس نہیں ہو سکتا۔ تو ان چیزوں کو اس میں بیس اینڈ کرنسیز کے بارے میں بھی اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو یہ نقصان کر سکتے ہیں۔ اور اگر جس سے بھی پوچھے، جس ایکسپرٹ سے بھی پوچھے، تو وہ اگر ان سے آپ یہ پوچھیں کہ فوریکس ٹریڈنگ میں کون سی اہم جو چیزیں ہیں کون سی ہوتی ہیں، اگر آپ پوچھیں تو وہ 2 چیز بتائیں گے، اور وہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو 2 چیزوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، کہ جرنلی بتاتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، ایک فنڈامنٹل انالیسس ہے اور دوسرا ہے ٹیکنیکل انالیسس۔ ابھی ہم فنڈامنٹل انالیسس کو دیکھتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے۔ وہ اگر کوئی اکاؤنٹنگ کے اسٹوڈنٹ ہو یا بزنس ریلیٹڈ اس کا فیلڈ ہو، ایس ایس سی اے کر رہا ہو یا کیا ہوا ہو، ایس سی ایم اے ہو، سی اے ہو، تو ان کے لیے آسانی ہے۔ اس میں فائنینس اسٹیٹمنٹ کی بات کی جاتی ہے، اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اینڈ لاس کی بات کی جاتی ہے، اسٹیٹمنٹ آف چینج ایکویٹی، اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو اینڈ ڈسکلوجرز اس کی بات کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو اکنامیکل ہوتی ہے، جی ڈی پی ہو گیا، اس امپلائمنٹ ڈیٹا ہو گیا، اور جیو پولیٹیکل ایونٹس، وہ کس حد تک فوریکس ٹریڈنگ پہ اثر انداز ہوتی ہے، ان کو اس چیز کے بارے میں اچھی طرح معلومات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو اکنامک انڈیکیٹرز ہے، جس طرح کرنسیز پہ جو امپیکٹ ہوتی ہے، جس طرح اگر گولڈ کی قیمت بڑھ جائے تو کرنسیز پہ کیا اثر پڑیں گے، اگر ڈالر کی ویلیو کم ہو تو گولڈ اور سلور پہ کیا اثر انداز ہوں گے، کروڈ آئل اگر جو انٹرنیشنل لیول پہ ایک جس طرح کروڈ آئل کا جو کوئی کنٹریکٹ ہو جائے، جو مثال کے طور مڈل ایسٹ ہو گیا، رشیا کے ساتھ کنٹریکٹ ہو جائے تو کروڈ آئل پہ کتنا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کے بارے میں اسٹڈی ہوتی ہے، انالیسس ہوتی ہے، اس کو فنڈامنٹل انالیسس جو پوائنٹ شیئر کیا ہوا ہے، اگر جس کسی کو بھی ان چیزوں کے بارے میں گرفت ہو تو وہ نہ صرف ایک بیسٹ فوریکس ٹریڈر بن سکتے ہیں، بلکہ وہ ایک بیسٹ فوریکس ٹریڈر کے ساتھ ساتھ ایک ٹیچر بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے اچھے انالیسس کرنے والے بھی بن سکتے ہیں۔ اور ہم دوسری بات، اس میں ایک ٹیکنیکل انالیسس ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ٹیکنیکل انالیسس میں ہم جو کہ جیسے ہی اگر ہم آپ کو فوریکس ٹریڈنگ کے بارے میں بات کریں تو آپ کے ذہن میں ایک گراف آ جاتی ہے، آپ کے ذہن میں ایک جو اپس اینڈ ڈاؤن گراف چلتا ہوا آپ کے خیالات میں اس طرح کچھ آ جاتے ہیں، تو وہی چیز ٹیکنیکل انالیسس میں اسٹڈی کی جاتی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اس میں چارٹس کے بارے میں، کینڈلسٹک پیٹرن کے بارے میں، کون سا بیرش ہوتی ہے، کون سا بلش پیٹرن ہوتی ہے، اور کس جگہ آپ نے ریزسٹنس کو آپ نے ڈرا کرنی ہے، کس جگہ آپ نے سپورٹ کو لگانا ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتی ہے ٹیکنیکل انالیسس۔ اب آپ بتائیں گے ان دونوں جو ٹیکنیکل انالیسس اور فنڈامنٹل انالیسس، اس سے کیا فائدہ ہوتی ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتے ہے کہ آپ اچھی طرح رسک کو مینیج کر سکتے ہیں۔ ایک بیسٹ سکسیسفل فوریکس ٹریڈر ایک بیسٹ رسک مینیجر بھی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے رسک کو مینیج کر پاتے ہیں۔ پروفٹ تو اپنی جگہ، لیکن رسک کو مینیج کرنا بھی ایک بیسٹ کوالٹی ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، وہ لوگ اپنے جس طریقے سے وہ ٹریڈنگ کرتی ہے، اس میں سب سے پہلے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ رسک کو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں۔ وہ کیلکولیٹڈ ہوتی ہے، کوئی بھی اگر ڈیسیجن لینا ہو کو ریشنل ہو کے ڈیسیجن لیتے ہیں، اور وہ ایموشنلی ڈسپلن ہوتے ہیں۔ ایموشنل ڈسپلن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر کوئی لاس ہو جائے تو بندہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، اگر آج مارکیٹ نہیں
میرے اپوزٹ چلنا ہو تو مجھے لاس ہو جائے گی. تو اس کے بعد میں ایموشنل ہو کے دوبارہ ٹریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے دوبارہ مجھے لاسز ہوتے ہیں. تو اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, ایک ڈسپلن کے ساتھ اس کو چلاتے ہیں. کون؟ ایک کامیاب فاریکس ٹریڈر. اس کے بعد ٹائپ فاریکس ٹریڈنگ کے کتنے ٹائپ ہوتے ہیں؟ بہت سے ٹائپ ہیں, 4 ٹائپ. میں نے ادھر لکھا ہوا ہے کہ ڈے ٹریڈنگ ہوتی ہے, سوئنگ ٹریڈنگ ہوتی ہے, پوزیشن ٹریڈنگ, اسکیلپ. تو اس کے بارے میں آپ کو, اگر آپ اس کے ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہو تو آپ ایک بیسٹ فاریکس ٹریڈر ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے صرف وہ سب ٹریڈنگ کرنی ہو تو کچھ حد تک ان کے بارے میں پتہ ہو, اتنا ضروری نہیں ہے کہ ان کی گہرائی تک. اگر آپ نے ٹیچر بننا ہو, اس کا فل کمان حاصل کرنی ہو تو ان چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو معلومات ہونی چاہیے. ٹھیک, اب آ جاتی ہے کہ فاریکس بروکر. اب بروکر, بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں بروکر کا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, بروکر کے کیا معنی ہے. تو آپ نے کمپنی کا نام تو سنا ہوا ہوگا. جب بھی کمپنی کا نام آتے تو آپ کے ذہن میں جتنے بھی چیزیں آتی ہے عام طور پر ہمارے معاشرے میں, تو اسی طرح آپ نے فرمز کا بھی نام سنا ہوگا, جو کہ اکاؤنٹنگ کے اسٹوڈنٹ, بزنس ریلیٹڈ, ان کا تو پتہ ہے, لیکن باقیوں کا بھی فرمز کے بارے میں تھوڑا کنفیوژن ہوتی ہے. اگر شارٹلی سادہ الفاظوں میں اگر سمجھا جائے تو یہ ہے کہ کمپنیز میں کیا ہوتے ہیں, 30 سے 20 سے زیادہ شیئرز ہولڈرز ہوتے ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. وہ اپنے شیئرز کو ایک جگہ جمع کر کے ایک کو اس میں ہم ہائی کمانڈ چینج آف اتھارٹی دیتی ہے, اس میں بورڈ آف ڈائریکٹر بناتے ہیں, ایک ہوتی ہے اس کے کیا ہوتے ہیں چیئرمین ہوتے ہیں. اس طرح ایک چینج آف کمانڈ بناتے ہیں اور رجسٹرڈ ہوتی ہے, اور اس میں جو لائبلٹیز ہے ان میں فرق ہوتی ہے. اسی طرح فرمز میں ہوتے ہیں کہ بینک سیکٹر کا کچھ اور لمٹ ہے, عام طور پر 20 شیئر ہولڈر, 2 سے زیادہ, اور لمٹ ہے 20 بندے تک, وہ بنا کے ایک فرمز بناتے ہیں, وہ بھی رجسٹرڈ ہوتے ہیں. اسی طرح وہاں پہ بزنس ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. تو اسی طرح بروکر بھی یہی ہے. بروکر آپ کو کیا چیز پرووائڈ کرتے ہیں؟ بروکر آپ کو ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں, کس کے لیے؟ تاکہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ پہ انٹر ہو سکے. اب دنیا کے جس گوشے میں بھی ہو, آپ آسانی کے ساتھ جو انٹرنیشنل فاریکس مارکیٹ ہے وہاں تک رسائی حاصل کر سکے. وہ کون دے رہے ہیں اپرچونیٹیز؟ وہ دے رہے ہیں فاریکس بروکر. اس میں بہت سے فاریکس بروکر جیسے آکٹا ایف ایکس ہو گیا, ایکسنس ہو گیا. آپ ابھی یوٹیوب پہ دیکھیں تو ہزاروں سینکڑوں ایڈس چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے بیسٹ فاریکس جو بروکر ہے اس کا آپ نے انتخاب کرنا ہے. اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اس سے آپ کو جو ریگولیشن ان کے جو کام ہوتے ہیں وہ ہے آپ کو فیچرز بہت سے, آپ کو جو اس کے جو ریسورسز ہے, اسی طرح وہ لوگ آپ کو بہت سے ٹریڈنگ پلیٹ فارم دیتے ہیں فیچرز کے ساتھ. آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. وہ لوگ آپ کو ڈیمو اکاؤنٹ بھی دیتے ہیں تاکہ آپ پریکٹس کر سکیں. اسی طرح آپ کو ایجوکیشنل ریسورسز بھی دیتے ہیں, کسٹمر سپورٹ بھی وہ آپ کو دیتے ہیں. تو اس میں کمیشنز بھی ہوتی ہے, فیس, اسی طرح ساری چیزیں وہ دیتے ہیں. تو اسی لیے آپ نے کیا کرنا ہے, بیسٹ فاریکس بروکر کو آپ نے استعمال کرنی ہے. اس کے بعد ڈیولپنگ اے ٹریڈنگ اسٹریٹجی. جو ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہے وہ ہمارے بیسٹ ہونی چاہیے. کیوں؟ اسٹریٹجیز اس طرح ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے میں نے بتایا ایک فاریکس ٹریڈر کے لیے 2 چیز, ایک بتایا فنڈامنٹل انالیسس, دوسرا ٹیکنیکل انالیسس. آپ نے اسٹریٹجیز کو کس طرح بنانی ہے؟ آپ نے بنانا ہے کہ جو ٹیکنیکل انالیسس ہے اس کو آپ نے جو فنڈامنٹل انالیسس ہے ان کے ساتھ رکھ کے, ان کو دونوں کو آپ کے سامنے رکھ کے آپ نے اسٹریٹجیز بنانی ہے. کہاں جا سکتی ہے مارکیٹ, کہاں پہ میں نے بائی کرنی ہے, کہاں پہ میں نے سیلنگ کرنی ہے. یہ آپ نے اسٹریٹجیز بنانی ہے کمبائننگ کر کے فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل انالیسس کو سامنے رکھتے ہوئے. اور آپ نے جتنے بھی جو لرن کیا ہے, جتنے بھی آپ کے گولز ہیں, وہ سب آپ نے اسی کے حساب سے اسٹریٹجیز بنانی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں ایک ہے سائیکولوجی آف ٹریڈنگ.
کسی بھی چیز پہ وہ سب سے زیادہ جو اثر انداز ہوتی ہے ہمارے زندگی پہ، ہمارے لائف پہ، ہمارے ہیلتھ پہ، ہر چیزوں پہ، وہ ہے انسان کی سائیکولوجی۔ آپ نے ٹریڈنگ کی سائیکولوجیز کو سمجھنی ہے۔ کیونکہ دوبارہ بتایا کہ جو بیسٹ فاریکس ٹریڈر ہوتا ہے وہ ایک ٹریڈنگ کے جو سائیکولوجی کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، یعنی ایک بات یہ ہے اس کو پتہ چل جاتی ہے سائیکولوجیکلی وہ اس طرح جس طرح آپ مثال پیپر دیتے ہیں تو آپ کیا کر دیتے ہیں، آپ 5 سالہ پیپر کو لیتے ہیں، 10 سالہ پیپر کو لیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ ایگزامنر کے سائیکولوجیز کو سمجھ سکیں۔ جو ایگزامنر پیپر میں کون سی چیزیں آپ کو دے رہے ہیں، آپ سائیکولوجیز کو سمجھ لیتے ہیں، پاسٹ جو جتنے بھی ایونٹس ہیں اس کو دیکھ کے آپ کیا کرتے ہیں، سائیکولوجی کو سمجھ کے آپ پیپر کی تیاری کرتے ہیں، وہاں سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے پاسٹ جتنے بھی ٹریڈنگس ایونٹس وہ ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کے ذریعے سمجھنا ہے سائیکولوجی آف ٹریڈنگ کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے وہ سمجھ کے بیسٹ ڈیسیجن کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ٹریڈر بننے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ایموشنز کو آپ کے ٹریڈنگ ڈیسیجن پہ اثر انداز ہونے نہیں دینا۔ مثال کے طور پر پیپر کے وقت ہو یا اکثر ہو جاتے ہیں یا کسی انڈیو انفلوئنس میں ہو تو وہ کیا کرتے ہیں، ایموشنلی اپنے دماغ کو مطلب انسان ایموشنل ہوتا ہے تو اپنے دماغ کو کھو بیٹھتے ہیں، تو وہ ٹریڈنگ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں اور بغیر سائیکولوجیز کو سمجھے ہوئے ایموشنل ہو کے تو وہ اپنا لاس کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے سٹریس کو مینیج کرنا ہے، یہ بھی ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہو سکتی ہے۔ آپ نے ایک بات دیکھو، اوور ٹریڈنگ سے آپ نے بچنا ہے۔ اوور ٹریڈنگ کا مطلب بہت سے بزنس ہوتی ہے، اس پہ آپ کو جتنی آپ کی محنت ہوگی اتنی آپ کی ارننگ بھی ہوتی ہے، لیکن فاریکس ٹریڈنگ میں یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ آپ جتنا جو ریشنل ہو کے آپ نے بیسٹ ڈیسیجن کر کے جتنا کم ٹائم دیا اتنا آپ کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ اور آپ جتنا زیادہ آپ ٹریڈنگ کرتے رہیں گے، ٹائم لگے، جس طرح روزانہ آپ 3 گھنٹے دیں گے، 4 گھنٹے دیں گے تو آپ کا لاس ہو جائے گا۔ اوور ٹریڈنگ آپ نے نہیں کرنا، آپ نے اسٹریٹجی سائیکولوجی کو سمجھنی ہے، پھر جا کے کچھ منٹ آپ روزانہ میں 1 گھنٹے دے تو بھی کافی ہوں گے۔ اور 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں اگر آپ 30,000 بھی آپ انویسٹ کر لیتے ہیں نا تو ویک میں آپ روزانہ اس پہ 1 گھنٹہ دیتے تو آسانی کے ساتھ ساتھ آپ 30,000 کو 70,000 بھی کر سکتے ہیں، 1,00,000 تک بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے اپنی جو لرننگ ہے اس میں کبھی بھی نہیں رکتا، کیونکہ مارکیٹ اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہت سے پلیٹ فارم ہیں جس میں آپ نے گائیڈنس لینی ہے، جو کہ ابھی تو یوٹیوب بھی ہے، بہت سے فاریکس ٹریڈر ہے، تو وہاں سے آپ کے لرننگ کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، آپ نے رسک وارننگ، آپ یہ ہے رسک کے بارے میں آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ فاریکس ٹریڈنگ میں آئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میرا 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں جتنے بھی میں نے انویسٹ کیا ہے، ڈپازٹ کیا ہے، ان کے ڈبل ہوں، لیکن آپ کو اس کے جو رسک ہے اس کے بارے میں آپ کو اویئرنیس نہ ہو تو آپ ایموشنلی بھی، اور آپ کی اسٹڈی ہے تو وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے، آپ کا لائف ڈسٹرب ہوں گے۔ تو آپ نے اپنے جو رسک ہے اس سے بھی آپ نے اویئرنیس لینی ہے، اور آپ نے اپنے پوٹینشیل آف رسک کو سمجھ کے آپ نے فاریکس ٹریڈنگ میں آپ نے انٹر ہونا ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی آپ کے جو پروفیشنل ہیں ان سے بھی آپ نے کنٹیکٹ میں رہنا ہے، اور جو روزانہ بیسس پہ جو فائنینشیل نیوز ہوتی ہے تو جس طرح فاریکس فیکٹری میں ہوتی ہے ان سے آپ نے روزانہ بیسس پہ اگر ٹریڈنگ کر رہے ہو تو وہاں سے آپ نے اویئرنیس لینی ہے کہ مارکیٹ کہاں جا رہی ہے۔ کنکلوژن یہ ہے، یہ ایک فاریکس ٹریڈنگ ایک واس اپرچونیٹی ہے، کس کے لیے؟ فار فائنینشیل گروتھ، ہمارے فائنینشیل گروتھ کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جس میں آپ کم ٹائم کے ساتھ ساتھ زیادہ پروفٹ گین کر سکتے ہیں، اور کم ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جو فائنینشیل جو گروتھ ہے وہ آسانی کے ساتھ بڑھا سکتے ہیں۔ چلو، اللہ حافظ۔